سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جو عبادات فرض کی ہیں ان میں سے ایک اہم فریضہ نماز ہے۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، اور نماز کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے، تو ہمیں نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، اور ہمارا پورا دھیان اپنی نماز ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا پورا دھیان اپنی نماز کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ ہماری توجہ نہ بٹے، ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، ہم اور خیالات میں گم نہ ہوں، بلکہ صرف اور صرف نماز کا ہی خیال رہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز کے ترجمے کو ذہن میں رکھے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کی طرح ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہا ہو تو بندے کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ تو ہم نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ ترجمے کے ساتھ نماز کو پیش کیا ہے۔ آپ اس ترجمے کو یاد کر لیں، تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کیا کلام کر رہے ہیں۔ جب بندہ ویسے نماز پڑھتا ہے، ترجمے کا معلوم نہیں ہوتا، تو بس ایک رٹے رٹائے ایک طریقے کے مطابق وہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پھر نماز پڑھے گا، اور جب کہے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ذہن میں اس کے یہ خیال آئے گا، تو پھر نماز کی چاشنی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پھر جب بندہ نماز کو شروع کرے گا، یہ الفاظ ادا کرے گا، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو اس سے نماز کی چاشنی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور نماز پڑھنے میں بندے کو سرور آئے گا، اور اسے پتہ چلے گا کہ میں اپنے رب کو کن الفاظ کے ساتھ مخاطب کر رہا ہوں۔ تو آئیے ہم نماز کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ با ترجمہ نماز ہم نے پیش کی ہے، تو آئیے اس ترجمے کو، نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر قیام کریں گے اور پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اور خوبیوں والی، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، الہی قبول فرما۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ رکوع کی تسبیح۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ دونوں ہاتھ چھوڑ کر رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد تحمید، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ اللہ اکبر،
پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، الہی حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر رحمت بھیج۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، الہی برکت دے حضرت محمد کو اور حضرت محمد کی آل کو۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی اولاد کو۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ رب اجعلنی کی جگہ پر یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، الہی میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے۔
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم۔ اور صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے، پس اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ دعائے قنوت۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی۔ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے ہیں۔ وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔